قیامت کا خلاصہ روز جزا ہے۔ قیامت کا معنی روز جزا، نیک عمل کیے تو جزا، برے عمل کیے تو سزا، نیک عمل کیے تو ثواب، برے عمل کیے تو عذاب۔ تو قیامت کا معنی روز جزا ہے۔ اور قیامت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیامت صغریٰ اور ایک ہے قیامت کبریٰ۔ قیامت صغریٰ کا معنی چھوٹی قیامت اور قیامت کبریٰ کا معنی بڑی قیامت۔ ایک قیامت چھوٹی ہے اور ایک بڑی ہے۔ آپ کہیں گے چھوٹی قیامت اور بڑی قیامت کیا ہوتی ہے؟ ہم نے تو پہلی بار سنا ہے۔ یہ پہلی بار سنا آپ کو تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ آپ سنیں تو پھر پتہ چلے پہلی بار ہے دوسری بار ہے۔ جب کبھی سنتے ہی نہیں ہیں پھر کبھی کوئی بات سنیں تو پہلی بار ہی ہوگی نا۔ ہم کبھی کوئی مسئلہ بیان کو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب اسی تو پہلی بار ہی سنے ہیں، میں کہتی تو مولوی کو بیٹھا بھی ہے جی نہیں، تو پھر پہلی بار ہی سنے گا نا۔ ان کو ہمارے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ کیسا مسئلہ بتا رہا ہے کہ ہم نے پہلی بار سنا ہے۔ میں ابھی 2 ماہ قبل ہمارا سفر تھا موزمبیق، سوازی لینڈ اور کینیا، وہاں کا موزمبیق کا گیت۔ اب انہوں نے ہمیں کہا جی آپ لوگ بھی استعمال کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کاجو، ڈرائی فروٹ کاجو کھاتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی مولانا صاحب کاجو جہاں پر ہوتا ہے اس کے آگے ایک پھل ہوتا ہے، کبھی اس کا آپ نے پانی پیا؟ میں نے کہا نہیں، تو میں نے پیا، وہ پہلی بار پیا۔ اب میں کاجو کے پانی کا انکار کر دوں تو میں نے پہلی بار دیکھا۔ میری کمی ہے نا، میں نے پہلی بار دیکھا۔ وہ تو روزانہ پیتے ہیں، تو انہوں نے مجھے دکھایا کہ اتنا بڑا پھل ہوتا ہے اور اس کی پشت پہ چھوٹا سا ایک کاجو ایک پھل کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا جوس پیتے ہیں اور یہ کاجو آپ لوگ کھاتے ہیں۔ کاجو ہم نے کئی بار کھایا اور پھل ہم نے پہلی بار اس کا جوس پیا۔ آپ ہانگ کانگ رہتے ہیں، ہانگ کانگ جزیروں کا شہر ہے نا، یہ زمینی آبادی نہیں ہے، اور ظاہر ہے جہاں جزیرے اور سمندر ہوں وہاں مچھلی بہت ہوتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھوں کہ آپ نے مچھلی کا حلوہ کتنی بار کھایا ہے، آپ کا کیا جواب ہوگا؟ سچ بتانا، مچھلی کا حلوہ کتنی بار کھایا؟ میں نے حلوہ کھایا مچھلی کا۔ دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پیدا ہی جزیروں کے اندر ہیں اور مچھلی کا حلوہ شاید سنا بھی نہ ہو، اور ہم نے پاکستان رہتے ہوئے مچھلی کا حلوہ کھایا۔ میرا ایک سندھ کا دورہ تھا تو سندھ میں ایک جگہ میرا بیان تھا، سانگڑ ضلع ہے اور آگے اس کا ایک قصبہ ہے، وہاں بیان تھا۔ وہاں جب میں گیا تو کھانے کے ساتھ انہوں نے مچھلی کا حلوہ کھلایا، تو ایک آدمی نے کہا جی یہ ہمارے دوست ہیں، یہ کراچی سے اسپیشل سندھ آئے ہیں صرف آپ کو مچھلی کا حلوہ بنا کر کھلانے کے لیے۔ ان نے اتنا لمبا سفر کیا کہ ہم نے مولانا صاحب کو مچھلی کا حلوہ کھلانا ہے۔ آدمی کتنا کھا سکتا ہے؟ 5 چمچ 6 چمچ آدھی پلیٹ کتنا کھائے گا؟ لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں اب مچھلی کا حلوہ پہلی بار کھایا، آپ نے سنا پہلی بار ہے، تو اس کو معنی مچھلی کے حلوے کا انکار کر دیں، پہلی بار دیکھا ہے۔ تو جب مسائل ہم بیان کرتے لوگ کہتے ہیں تعجب ہے جی پہلی بار سنیں۔ یہ پہلی بار ایسی ہے کہ جیسے صبح و شام آپ کتابیں پڑھتے ہیں، نہ دکان پہ جاتے ہیں، نہ کاروبار کرتے ہیں، نہ بزنس کرتے ہیں، نہ دفتر جاتے ہیں، ہر وقت پڑھتے ہی رہتے ہیں، پھر بندے کو تعجب ہونا چاہیے کہ میں نے پہلی بار دیکھا۔ ہم ہر وقت کتابوں میں رہتے ہیں اور پھر بھی کوئی ایسا مسئلہ دیکھے جو ہمارے علم میں نہیں ہوتا، ہمیں تعجب نہیں ہوتا کہ پہلی بار ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ جو پہلے نہیں پتہ تھا اللہ کا شکر ہے کہ پتہ چل گیا۔ تو جب آپ کو ایسے مسئلے کا پتہ چلے تو خوش ہونا چاہیے نا، الحمدللہ ہمارے علم میں اضافہ ہو گیا۔ اور بجائے خوش ہونے کے اور ناراض ہوتے ہیں، اسی تو پہلی بار سنیں۔ بندے کو خوش ہونا چاہیے یا پریشان ہونا چاہیے؟ تو میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک ہے قیامت صغریٰ، ایک ہے قیامت کبریٰ۔ آپ کہیں گے ہم نے عورتوں کا نام تو سنا صغریٰ کبریٰ، ایک قیامت بھی صغریٰ کبریٰ ہوتی ہے، یہ پہلی بار سنیں۔ قیامت صغریٰ اور قیامت کبریٰ کا معنی ایک چھوٹی قیامت اور ایک بڑی قیامت۔ میں نے کہا نا قیامت کا مفہوم کیا ہے کہ روز جزا، آدمی عمل نہ کرے اور عمل کا بدلہ ملے، صرف اس کا نام ہے قیامت۔ آدمی جب موت آ جاتی ہے تو وفات کے فوراً بعد عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ اب مرنے کے فوراً بعد قبر میں اعمال ہوتے ہیں یا سزا و جزا ہوتی ہے؟ یہ چھوٹی قیامت ہے۔ موت سے لے کے حشر تک یہ قیامت ہے لیکن چھوٹی ہے۔ من مات فقد قامت قیامت ہو، جو شخص فوت ہو گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ کیوں؟ اب آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے، جو کیا تھا وہ بھگتنا ہے، اور حشر کے بعد وہ پھر بڑی قیامت ہے۔ یہ چھوٹی قیامت کیوں ہے؟ ہر بندے کا اپنا اپنا حساب اس کی قبر میں ہے، اور حشر میں
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان ایک میدان میں ہوں گے اور ایک ایک کا حساب ہوگا، ایک ایک کا۔ کتنا لمبا ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں؟ 50,000 سال کا دن، ایک ایک کا حساب ہوگا، کتنا عرصہ وہاں پہ لگے گا انتظار میں۔ اس لیے حدیث پاک میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے نا، شفاعت کبریٰ، جو آپ کی بڑی شفاعت ہے، پوری انسانیت اللہ کے نبی سے عرض کرے گی، آپ اللہ سے یہ عرض کریں کہ ہمارا حساب شروع ہو جائے۔ پہلی سفارش یہ نہیں ہوگی کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میں بخش دے، پہلی سفارش کیا ہوگی؟ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا حساب شروع ہو جائے۔ اس کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں آدمی کا کیس ہو نا عدالت میں ہو اور جج کی عدالت کے باہر کھڑا اور اس کا فیصلہ سنانا ہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 10 گھنٹے لگ جائے، تو بندہ کیا کہتا ہے؟ جج صاحب سے یار جو کچھ کرنا ہے سنا دے، کہتے ہیں نا، اتنی انتظار ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے بس ہمارا فیصلہ سناؤ۔ تو قیامت کی اتنی شدید انتظار ہوگی کہ لوگ کہیں گے حضور اللہ سے درخواست کریں کہ ہمارا حساب شروع فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ